بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محراب سے بلند ہونے والی صدا، صدائے حق، صدائے خیر، صدائے محراب کے ساتھ، صدائے حق کے ساتھ، صدائے خیر کے ساتھ آپ کا میزبان عرفان جمیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ پروگرام ہے صدائے محراب۔ آپ ہمیشہ ملاحظہ کیا کرتے ہیں، آج بھی ہم ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی میں موجود ہیں، جہاں سے آپ براہ راست ادارے اور کیو ٹیلی ویژن کے اشتراک سے یہ پروگرام ملاحظہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس وطن پر، اس دھرتی پر خیر فرمائی، شفقت فرمائی، خصوصی رحم کیا، اور کرونا جیسے موذی مرض میں خاطر خواہ کمی آ گئی ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے پروگرام میں ہمارے دوست، ہمارے حاضرین بھی موجود ہیں۔ بچھڑے میت ابان ملے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ ملتے رہیں گے۔ ہم اپنے ان حاضرین کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ناظرین آپ کو بھی پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدائے محراب، آج اس محراب سے صدا بلند ہوگی عالم اسلام کی ایک عظیم اور برگزیدہ شخصیت کے حوالے سے۔ ان کا تعارف، ان کے بارے میں اور موضوع کے بارے میں تلاوت کے بعد کچھ عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کا کلام جلالت مآب، اور میں گزارش کرتا ہوں شہرا آفاق قاری جناب قاری بزرگ شاہ الازہری کی خدمت میں تشریف لائیں گے، اور ہم سب کلام الہی سے آیات بینات کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قاری بزرگ شاہ الازہری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے اس جنت کا جس کے بیچوں بیچ نہریں بہتی ہیں۔ یہ جنہیں رضی اللہ عنہ کہا گیا، ان کی تربیت، ان کی تعلیم جس ماحول میں ہوئی، جس مقام پر ہوئی اور جس ہستی نے کی، ذرا ہم چلتے ہیں اس دور میں، ماضی میں نگاہ ڈالتے ہیں۔ کائنات کی عظیم ترین ہستی، اس کائنات کا سب سے بڑا استاد موجود ہے، اور اس کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ اپنی جان سے بھی عزیز سمجھ کر جاں گزین کیا جا رہا ہے۔ وہ جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے، جنہوں نے آپ پر جان نچھاور کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا، آپ کی تعلیم کو اپنی زندگی کا عملی حصہ بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا، انہی میں سے ایک ہستی پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور وہ ہیں خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور ہم اس حوالے سے آپ کی شان پر، آپ کے کارناموں پر، آپ کی فضیلت پر سیر حاصل گفتگو سنیں گے۔ مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، سرپرست اعلیٰ ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی سے۔ اس سے پہلے اس ہستی پر سلام، اس کے حضور نعت، اس کی تحسین، جس ہستی نے عمر فاروق کی تربیت کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب فاروق مہروی کی خدمت میں تشریف لائیں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جناب فاروق مہروی صاحب۔ درود پاک محمد کے ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں گدا
پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے، مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، مجھ کو نسبت ہے آل نبی سے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، مجھ کو اقرار ہے کچھ نہیں ہوں، مجھ کو اقرار ہے کچھ نہیں ہوں، میرا سب کچھ میرے مصطفیٰ ہے، اور کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کہنا تھا جو کہہ دیا ہے، قدسیوں سے فلک نے پوچھا، قدسیوں سے فلک نے پوچھا، کیوں زمین آج دلہن بنی ہے، قدسیوں نے کہا کہ زمین پر آج پھر محفل مصطفیٰ ہے، جب بھی ناصر مجھے موت آئے، جب بھی ناصر مجھے موت آئے، میری تربت پہ کتبہ لگانا ہے ثنا خان، یہ خیر الورا کا پنج تن کا یہ ادنا گدا ہے ثنا خان، یہ خیر الورا کا پنج تن کا یہ ادنا گدا پائے تاکیر دین حق کی عطا فاروق اعظم ہے، پائے فاروق اعظم ہے، رسول پاک کا ایک معجزہ فاروق اعظم ہے، خدا سے مانگ کر کو پیغمبر نے کیا حاصل، خدا سے مانگ کر کو
پیغمبر نے کیا حاصل عطائے حق مراد مصطفیٰ فاروق اعظم ہے عطائے حق مراد مصطفیٰ فاروق اعظم ہے اور شعر سنیں جو سر لینے کو نکلا تھا جو سر لینے کو نکلا تھا وہ سر قدموں میں رکھتا ہے خدا کی قدرتوں کی ایک ادا فاروق اعظم ہے کئی آیا اتری ہے عمر کی رائے پر یارو زبان وحی حق قرآن ما فاروق اعظم ہے فرشتوں کی سلامی پہ ہر دم جاری ہے طیب فرشتوں کی سلامی پہ ہر دم جاری ہے طیب نبی کے پہلو میں جلوہ کنا فاروق اعظم ہے نبی کے پہلو میں جلوہ کنا فاروق اعظم ہے رسول پاک کا ایک معجزہ فاروق اعظم ہے میرے فاروق اعظم ہے میرے فاروق اعظم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین محترم ہم سب مرکز علم رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم آج کا یہ نہایت ہی خوبصورت دل آویز پروگرام جو ہم سب کی محترم شخصیت جنہیں اپنے علم و حکمت پر ناز کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا مگر گفتگو سے علم اور عمل کی مہک پیدا ہو رہی ہوتی ہے آپ نے کبھی کسی بھی موقع پر اپنے آپ کو مبلغ عرب و عجم یا مبلغ یورپ یا کہنوانے کے لیے انداز اختیار نہیں کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے فیض یافتگان نہ صرف پاکستان نہ صرف عجم بلکہ عرب کی سرزمین پر بھی علم و حکمت کے پھول بکھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب ان سے تعارف پوچھا جائے کہ آپ کا تعارف کیا ہے تو اپنا تعارف وہ پھر یوں بیان کرتے ہیں ایسے لوگ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دی
السلام۔ اس سے پہلے اگر یہ کہہ دوں کہ انوکھی وضع ہے، انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں۔ ان سے تعارف پوچھا جائے تو کہتے ہیں جناب مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشاں سے۔ آج کا یہ اہتمام عالم اسلام کی اس عظیم المرتبت شخصیت کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے جہاں پر سکھ و یقین کی شادابی، حسن عمل کی سرمستیاں، تیقن کے بلند و بالا پہاڑ، ایثار اور قربانی کے بپھرے ہوئے سمندر، جہاں یہ ساری قوتیں مل کر جو سلام محبت پیش کرتی ہیں، اس شخصیت کا نام حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں عمر بن خطاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ شخصیت جنہیں جب آمینہ کے لال سرکار دو سرا نے پہلی نظر میں دیکھا تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اللہم اعز الاسلام باحب، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دو شخصیتیں ہیں، باحب ہذین الشخصین، یہ دو شخصیتیں ہیں، ان میں سے جو سب سے محبوب ترین تیری بارگاہ میں ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا؟ راوی کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں سب سے مقبول ترین شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور وہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ جب آپ مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے پر جشن زمین پر منائے جاتے ہیں، مگر جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور یہاں پر آج آسمان سجا ہوا ہے، استبشر اہل السماء باسلام عمر بن الخطاب، حضور عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا ہے، یہ جشن صرف زمین پر نہیں منایا جا رہا بلکہ آسمانوں پر بھی جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ وہ مقام ہے، اور یہ وہ مقام جس وقت آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا تو اس وقت قال المشرکون اليوم انتصف القوم منا، تو وہاں پر وہ لوگ جو مشرک تھے، کافر تھے، وہ بول اٹھے کہ آج ایک شخص ٹوٹ کر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا بلکہ ہماری پوری کی پوری قوم دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ ایسی شخصیت، جن شخصیتوں کے بارے میں، جن کے حوالہ سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام تو کسی سے ڈھکا چھپا ہے نہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور میں عمرہ شریف کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جا رہے ہو اشرکنا فی دعائک، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ولا تنسنا، ہمیں کہیں بھلا نہ دینا، کائنات ساری دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہے، حضور ہمارے لیے آپ دعا فرمائیں، مگر یہ عظمت والا انسان ہے کہ آمینہ کے لال انہیں فرما رہے ہیں کہ تم میرے لیے دعا مانگنا۔ ایک صحابی حاضر ہو جاتے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آ کر کرتے ہیں حضور حقیقت یہی ہے
کہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ کائنات کے آقا سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سن لی کہ عمر یہ کہہ رہے ہیں انی احبک، حضور مجھے آپ سے محبت ہے، الا نفسی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ محبت ابھی تک یہاں تک بڑھ سکی ہے کہ حضور ابھی تک مجھے اپنی جان سے زیادہ پیار ہے۔ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو وہ میری ذات کے ساتھ اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت اور پیار کرے۔ یہ سنتے ہی حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور جب آپ نے یہ ارشاد فرما دیا آپ میری نظر میں میری ذات سے بھی زیادہ عظیم تر ہیں۔ اب سرکار نے فرمایا فالآن عمر، اے عمر اب تمہیں مبارک ہو کہ جس ایمان کی تلاش میں تو نکلا تھا اب کامل تب ہوا ہے کہ جب تو نے مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز سمجھ لیا۔ یہ مقام ہے اور یہ محبت، یہ انداز۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آ گئے، حضور اصل بات یہ ہے کہ مجھے پہلے تو پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعہ متی الساعۃ، حضور قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے یہ بتا وما عادت لہا، تیاری کیا کی ہے؟ عرض کرتے ہیں لا شیء، حضور تیاری تو کچھ نہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ، مگر اتنی بات یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پھر تمہیں مبارک ہو انت مع من احببتا، جس کے ساتھ تو پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ جب یہ بات حضرت انس فرماتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے موقع کو غنیمت سمجھا، غنیمت سمجھتے ہوئے کہا انی احب النبی و ابا بکر و عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وانا ارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم۔ اور فرماتے ہیں جب یہ کہا کہ مجھے اللہ کے نبی سے پیار ہے، ابو بکر سے پیار ہے، عمر فاروق سے پیار ہے، اور پھر آپ فرماتے ہیں مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے، یقین ہے مجھے کہ جب قیامت کا دن ہوگا جہاں یہ میرے محبوب ہوں گے وہاں میں ان کا دیوانہ بھی موجود ہوں گا۔ اب یہاں پر وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے عمل وہ نہیں ہیں مگر پھر بھی قیامت کے دن میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ میں بڑے پیار سے کہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، بڑے پیار سے کہتا ہوں ہمیں سرکار دو سرا سے پیار ہے، انبیاء و مرسلین سے محبت ہے، اللہ کے ولیوں سے پیار ہے، غوث اعظم سے پیار ہے، ہمیں داتا گنج بخشی علی حجویری سے پیار ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پیار ہے، ہمیں بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمہ اللہ ہمیں ان سے پیار ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ جہاں یہ بزرگ ہستیاں ہوں گی وہاں پر ہم بھی ان کے خادم نوکر موجود ہوں گے۔ اور یہ مقام محبت کے ساتھ یہ ملتا ہے، یہ پیار، یہ محبت جو اللہ جل جلالہ کے پاک بندوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اور پھر آپ کا عمل، شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ کو جو آپ نے خط لکھا، عجیب خط ہے، 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص، وہ خط کیا لکھتا ہے؟ امنع المسلمین عن ظلمہم وإضرارہم وأکل اموالہم
خط لکھتے ہیں کہ دیکھو پاورفل قسم کا، اور میں پوری دنیا کے اندر یہ اعلان کرتا ہوں، یہ ہے اصل میں اسلام، یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمانوں کے لیڈر، پورا غلبہ موجود ہے، مگر اپنے گورنر کو لکھتے ہیں دیکھنا کہ کسی ذمی کا نقصان نہ ہونے پائے، مسلمانوں کو روکنا کہیں انہیں نقصان نہ پہنچائیں، مسلمانوں کو روکنا کہیں ان کا مال ہڑپ نہ کر لیں، یہ تمہارے فرائض میں شامل ہے۔ یہ ہے اسلام کا نقشہ، اہل اسلام کا انداز۔ اور حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اداؤں کو اختیار فرماتے ہیں، اور کائنات کے آقا بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گلی سے میرا عمر گزر رہا ہوتا ہے، سامنے سے شیطان آئے تو شیطان بھی اپنے راستے کو تبدیل کر لیا کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مخزن علم و عرفان کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیکر محبت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے علامہ حضرت ڈاکٹر مظہر فرید شاہ صاحب، اور محبتوں کا ذکر تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے فرمان کے مطابق تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں، یعنی آپ نے اپنی طرف اشارہ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی جان، مال، اس کی اولاد، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اسی ہستی کے حضور نذرانہ محبت کے لیے میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد عامر فیاضی کی خدمت میں آپ کا تعلق۔ آپ کیو ٹیلی ویژن میں، کیو ٹی وی میں ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں اور سعادت حاصل کر رہے ہیں اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب درود پاک کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر لیجئے، پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شاہوں سے ملا ہے نا سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے۔ جس کو بھی ملا ہے مقدر سے ملا ہے، ارے ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، تو جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے۔
بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ۔ آج ایک بڑا خوبصورت کلام پہلی دفعہ شاہ صاحب کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مظفر وارثی صاحب کا لکھا ہوا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ سب بھی پہلی دفعہ سنیں، اور بہت خوبصورت کلام لکھا، سماعت فرمائیے۔ نبی کے راستے کی خاک لوں گا، نبی کے راستے کی خاک لوں گا، نبی کے راستے کی خاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا، اور محل مینار کیا کرنے گے مجھ کو، محل مینار کیا کرنے ہے مجھ کو، مدینے کے خس و خاشاک لوں گا، مدینے کے خس و خاشاک لوں گا، اور حضور آئیں گے جب میری لحد میں، حضور آئیں گے جب میری لحد میں، زمین سے قیمت افلاک لوں گا، زمین سے قیمت افلاک لوں گا، حضور آئیں گے جب میری لحد میں، زمین سے قیمت افلاک لوں گا، اور میں ان سے آخری دم تک مظفر بصیرت آ گئی ادراک لوں گا، بصیرت آ گئی ادراک لوں گا، نبی کے راستے کی خاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں
مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے اور زباں پر شکوائے جو گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے اور محمد مصطفیٰ کے بعد کے سب پھول ایسے ہیں اور جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے میرے دل کے زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا میرے نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا اور ہزاروں سبحان اللہ ماشاءاللہ. جناب محمد عامر فیاضی جب پہلی نعت پڑھ رہے تھے تو میرے کان میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے عزیز دوست جناب محمد نواز کھرل صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیے مظفر وارثی صاحب کا کلام ہے اور انداز بھی وہی ہے پڑھنے کا. تو یہ انداز، کلام، خطاب، خطابت یہ دل موہ لیا کرتے ہیں، دل میں گھر کر لیا کرتے ہیں. اور اعتراف ہے کہ شاہ صاحب آپ کا انداز بھی وہ ہے جس نے ہم سب کا دل موہ لیا ہے. ہم سب انتظار کرتے ہیں پورے ایک ہفتہ جب آپ مخاطب ہوں اور ہم اسے سنیں. ڈاکٹر صاحب کچھ دیر پہلے ارشاد فرما رہے تھے کہ شاہ صاحب شبنمی لہجے میں بولتے ہیں. میں اضافہ کروں گا کہ آپ شبنمی لہجے میں بولتے ہیں تو علم و معرفت کی برکھا برستی ہے. آئیے اس برکھا میں بھیگتے ہیں. گزارش ہے شاہ صاحب کی خدمت میں مفسر قرآن، مفکر اسلام علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ وعطرتہ اہل التقى والنقى واصحابہ النجباء، خصوصاً على امیر المومنین عمر بعمر الارض والسماوات العلی.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. انتہائی عزت کے لائق ارباب با تمکین ناظرین سامعین، آج کی اس محبت آمیز نشست میں آپ نے محترم ڈاکٹر محمد مظہر فرید زیدہ مجدہ کے گراں قدر خیالات سماعت فرمائے. آپ نے میرے لہجہ کو شبنمی کہا اور میں ان کے لہجہ کو پربہار قرار دوں گا. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نعتیہ زمزموں نے دلوں کو سرور بخشا. عرفان جمیل صاحب، محترم نواز کھرل صاحب، علامہ نوید عباسی صاحب، عرض وطن کے اہل علم آج اکٹھے ہیں. عامر فیاضی صاحب نے نذرانہ محبت میں کربلائی خوشبوئیں عام کیں. ہر ایک کی خدمت میں سلام. آج کی بات میں ایک منظر کے بیان سے شروع کروں گا جسے قرآن حکیم فرقان مجید نے بیان کیا ہے. دریا کی بے رحم موجیں ہیں اور ایک ماں اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا برد کر دیتی ہیں. آج دریا کا انداز بدل گیا. پہلے اس کے چلنے میں روانی تھی، طغیانی تھی. آج دریا کی لہریں بھنور کے دائروں کی طرح اس صندوق کا طواف کرنے لگ گئی ہیں. چلتے چلتے وہ صندوق ایک سرکش بادشاہ کے محل کے ساتھ جا ٹکرایا. صندوق کو کھولا گیا تو ایک خوبصورت چہرہ رکھنے والی ایسی ذات کہ کہا جا سکتا ہے آفتاب احمد دلیل آفتاب. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ فرعون کے گھر میں گزرا. حکمت کیا ہو سکتی ہے؟
میں توفیق الحکیم جو مصر کا ایک معروف ناول نگار ہے اس کے الفاظ آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ فرعون ہی نے تو سرکشیاں اور طغیانیاں موسیٰ کو دکھانی تھیں. رب نے موسیٰ کی راتیں بھی اور دن بھی، بچپنا بھی اور کہولت بھی اسی محل میں گزاری کہ ذرا غور سے دیکھ میرے موسیٰ میں کوئی عیب نظر آتا؟ وہ معصومیت کا پیکر موسیٰ علیہ السلام کے اشغال ان دنوں میں کیا تھے؟ میں کہہ سکتا ہوں ادھر غار حرا میں تخنس ہوتا تھا، ادھر بیت فرعون میں بھی دل کی معصوم دھڑکنوں پر اللہ کی توحید کا سنگیت نغمے بکھیر رہا تھا. ناظرین، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کا انتخاب فطرت کرے ان کی زندگی کی زلفوں میں مشاطگی بھی فطرت خود کرتی ہے. میں برملا کہنا چاہوں گا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں مسفلہ محلہ میں رہتے تھے، اور جبل عمر مشہور ہے عمر کے گھر کی وجہ سے، اور یہ ایک دوسری جانب تھی جہاں بنو عدی قبیلہ رہتا تھا، اور تیسری جانب سے نالوں میں اور سیلوں کے اندر زندگی گزارنے کے رسیہ بنو امیہ رہتے تھے. اور ہاشمی دراصل جنت المحلہ کی طرف کائنات کی مانوی بلندیوں کی دہلیز بن کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے. حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب کا تولد اور پیدائش عام الفیل کے 13 سال بعد ہوئی. آپ لخیم بھی تھے، شخیم بھی تھے، جسیم بھی تھے، وسیم بھی تھے، طویل بھی تھے، اور ان کا رنگ التہابی تھا. ایسے لگتا تھا کہ یونان کے مفکرین کے 5 ستاروں نے ساری روشنی یا حضور کو دے دی تھی یا حضور کے ساتھیوں کو عطا کر دی تھی. التہابی رنگ اور بدن جیسے ایک پہلوان کا اور مضبوط آدمی کا بدن ہوتا ہے. ایک اور بات بتاتا چلوں کہ 10 کی 10 انگلیوں کے ساتھ قلم باندھ کر کے لکھنے کی تاریخ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. وہ ہر انگلی کے ساتھ ایک قلم باندھتے اور تنہا تنہا فرادہ فرادہ بھی لکھتے، اور جب 5 انگلیاں 5 قلم چلاتے تو لگتا کہ نقاش فطرت نے سارا فن عیسیٰ کی انگلیوں میں ڈال دیا. جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عبقری شخصیت، عظیم الشان شخصیت، اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں ہاتھوں میں طاقت ڈالی تھی. جب وہ کاغذوں پر حروف کے موتی رکھتے تو کبھی دائیں ہاتھ سے لکھتے، کبھی بائیں ہاتھ سے لکھتے.
کبھی انگوٹھے سے قلم باندھ دیتے، کبھی انگلی سے قلم باندھ دیتے، اور جس وقت حروف میں ترتیب کی مالا سجتی، واہ 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 واہ، میں کیا کہوں، عطار کی دکان کہوں یا کسی گل فروش کی پھولوں سے محبت کہوں۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب ذہین، دانا، مفکر، مدبر، آپ کبھی گلیوں میں وقت ضائع نہ کرتے، کبھی حکاز کے بازار میں چلے جاتے اور کہتے کسی نے کشتی لڑنی ہو تو مجھ سے لڑ، اور کبھی کہتے کہ اگر دنگل میں عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو شعر و ادب کی کتاب کھول لیتے ہیں، پھر ردیف، پھر قافیے، پھر معنی آرائی، پھر عروض بندی، پھر برجستگی، پھر وارفتگی، اور پھر معانی، اور پھر مطالب۔ ایسے لگتا کہ آج آکاش نے سارا ادبی حسن عمر کو عطا کر دیا۔ ارباب محبت، عمر کبھی سوچتے کہ میں بھی کیسا آدمی ہوں کہ ان بتوں کی دنیا میں میں دیویوں سے کیا تلاش کرتا ہوں، اور ایک دن تو بات ذہن میں آ گئی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو بت پرست ہیں بتوں کے نام ہمیشہ لڑکیوں والے رکھتے ہیں، وہ رجولیت کو پسند نہیں کرتے۔ تو عمر نے کہا کہ اے کاش یہ مذہب میرا مذہب نہ ہوتا جس میں بہادری سے پیار نہ ہو بلکہ نسوانیت کی اداؤں سے پیار ہو۔ شاید کہتے ہیں کہ دو پھول آپ مقابلے میں رکھیں تو ایک پھول جس وقت اپنی تازگی کا مظاہرہ کرتا ہے دوسرے پھول کو خود جوش آ جاتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے پھر گلے ملتے ہیں، اٹکیلیاں کرتے ہیں، مسرتوں کا اظہار ہوتا ہے، درختوں کے پتے تالیاں پیٹتے ہیں، پھر شاخیں شاخوں سے ٹکراتی ہیں، پھر کہیں حافظ پھڑک جاتا ہے، کہیں مولانا روم تڑپ جاتے ہیں، اور کہیں اقبال تڑپ جاتے ہیں، کہیں کوئی ڈانٹنے لگ جاتا ہے، کہیں کوئی ہنسنے لگ جاتا ہے، کہیں کوئی مجذوب کہہ کے بلند کرنے لگ جاتا ہے، کہیں کوئی معانی کی مالا بنانے لگ جاتا ہے، کہیں صحبتیں تلاش کی جاتی ہیں، کہیں محفلیں جمتی ہیں، کہیں پیڑ لگتے ہیں۔ جناب علم الانصاب کا ماہر شخص حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب، اور جانوروں کے اوصاف بھی وہ جانتے، جن لوگوں کے نام جانوروں کے نام پر تھے وہ ان کو مسکرا کے کہتے تھے میں تمہیں جانتا ہوں۔ شخصیات اور پرسنالٹیز حضرت امیر المومنین کی آنکھوں میں مقام نہ پا سکتی تھی۔ یہ 27 سال کا نوجوان دارالندوہ میں بیٹھتا تو جس وقت رائے اور مشاورت ہوتی تو ابو جہل جو دوسرا اس معاشرے کا بڑا آدمی کہلاتا، وہ جس وقت رائے کا تبادلہ کرتا تو جناب یہ دونوں آدمی پارلیمنٹ میں چھا جاتے، دلائل کا تبادلہ، ادب اور فصاحت اور بلاغت اور شعر آرائی اور مشاورت اور استنباط اور اجتہاد اور معاشرے کا مطالعہ جس وقت دیکھا جاتا، میں اب کیا کہوں، حضور نے یہ دیکھ کے کہا تھا یا حضور نے لوح محفوظ دیکھ کے کہا تھا دونوں عمروں میں سے یا اللہ ایک عمر تو مجھے عطا کر دے۔ عالی وقار دوستو، وقت کا تانا بھی محدود ہے اور بانا بھی محدود ہے۔
تو میں آپ کو حضرت امیر المومنین کا ایک قول سناتا ہوں، عمر بن الخطاب کا ایک قول سنانے لگا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ لوگوں، یہ وہ خطاب ہے جو خلافت کی عبائے ناز پہننے کے بعد آپ نے پہلا خطاب کیا، اللہ کی حمد کی، ثنا کی، اور حضور پر درود پڑا، سلام کے ڈانگرے نچھاور کیے، دل کو تڑپایا، ذہن کو کہا کہ آمادہ ہو، تو آج عام جگہ نہیں بیٹھا، تو نشستگاہ رسول پر ادب سے کھڑا ہے۔ پھر امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ ہمارے عرب، ان کی مثال اونٹ کی ہے۔ یہ ہمارے عرب، ان کی مثال اونٹ کی ہے، جو اپنے ساربان اور خودی خان کا مطیع ہوتا ہے، کہ ساربان جس طرف رسی پکڑ کے لے جائے اونٹ ادھر چلتا ہے۔ مولانا روم نے تو اس پر واہ ایک پھپتی کسی کہ ایک اونٹ کی موٹی سی رسی ایک چوہے نے پکڑ لی، اور چوہا جس وقت چلنے لگا تو اونٹ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا۔ تو مولانا روم وہاں تڑپے کہ کئی دفعہ اونٹوں کے راہبر چوہے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ حلالیوں کے امام حرامی ہوتے ہیں۔ چوہا حرام ہے نا، اونٹ حلال ہے۔ میں نے اس سے استعارہ استعمال کیا ہے۔ معاف کرنا، چوہے نے اس کی رسی پکڑی تو اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے، ان عربوں کی مثال اونٹ کی ہے، جو ساربان اور ہتی ہاں کے وہ مطیع ہوتے ہیں۔ ایک لیڈر جس وقت لیڈر بنے تو اس کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اپنی قوم کو وہ کس طرف لے کے جا رہا ہے، اپنی قوم کو وہ کس طرف لے کے جا رہا ہے اور کس طرح ان کو چلا رہا ہے۔ واہ 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 واہ۔ پھر ان لبوں پر وہ فصاحت برا کلام آیا جو میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ کے بال اگلی طرف سے گرے ہوئے تھے، پیچھے سارے بال آپ کے تھے، تو یہاں سے آپ جس وقت عالم جذب میں گفتگو کرتے تو امامہ کو پیچھے کر دیتے۔ اے امیر المومنین، یہ کیا ادا ہے؟ لوگ تو گن چھپاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ عمر کی عادت ہی نہیں کہ کچھ چھپا کے چلے۔ وہ دھنک کے رنگوں سے زیادہ صادق ہے اور وہ سورج سے زیادہ امین ہے۔ سورج چاند کی امانت اور صداقت کا حوالہ کیوں دوں اس مرد عظیم کو سلام جو محمد عربی کی نظروں میں پلا ہے اور تربیت کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جناب، آپ نے برجستگی سے پھر امامہ پیچھے کیا، امامہ پیچھے کرنے کے بعد کہا کہ لوگوں، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی طرف لے جاؤں گا اور سیدھے راہ پر چلاؤں گا۔ میں رب کعبہ کی قسم کرتا ہوں کہ میں تمہیں صراط مستقیم پر چلاؤں گا، میں چلاؤں گا۔ علی جناب، شاید یہی عظمتوں اور فضیلتوں کا رنگ اور حسن تھا کہ 100 Heroes of the Nation لکھنے والا مؤلف
جس وقت 100 آدمیوں کا انتخاب کرتا ہے کہ دنیا میں ان جیسا کون ہوگا، تو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے، اور پھر اس کی نگاہ انتخاب میں حضرت عمر آتے ہیں اور ان کا ذکر کرتا ہے کہ عمر عمر عمر۔ معاف کریے، یہ ترتیب ہماری ہے کہ اول صدیق اکبر ہیں، دوم عمر ہیں، سوم، لیکن جن لوگوں نے نیشنز کا فلسفہ لکھا ہے اور 100 ہیروز لکھے، انہیں کہا مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی بڑا آدمی دکھائی دیتا ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں تو ابوبکر صدیق کو سلام کرتا ہوں، ان کی عظمتوں کو سلام۔ معاف کریے، اب میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ کچھ باتیں بعد کی میں پہلے کرنے لگا ہوں، کچھ پہلے کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ ایک خطیب کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے وقت کے اندر کون سی بات کس جگہ بیان کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، جو ہماری جد بھی ہیں اور جو کائنات کا رنگ بھی ہیں اور کائنات کی ضرورت بھی ہے، آپ نے حضرت امیر المومنین کے وصال پر کہا تھا کہ اے عمر، اے عمر، کیا کوئی اور عمل صالح جس کا محافظ تو تھا کوئی آدمی چھوڑ کے جا رہا ہے جس کا عمل قابل رشک ہو، جس کا عمل قابل رشک ہو؟ عالی وقار دوستو، حضرت امیر المومنین کا وہ دور جس دور میں ابھی افق مکہ سے بانگ رحمت کی گونج انسانی کانوں نے نہیں سنی تھی، اگر اس زمانے میں بھی آپ امیر المومنین کو دیکھیں کہ وہ کیا تھے، وہ شائستگی کا بادشاہ تھا۔ یہ حوصلہ ڈاکٹر صاحب لمن نوید صاحب ہر آدمی کا نہیں ہوتا کہ صلاحیت دیکھ کے تڑپ جانا، صلاحیت دیکھ کے تڑپ جانا۔ یہ حوصلہ کسی اور میں نہ تھا، یہ حوصلہ عمر ہی میں تھا کہ ایک ننھا سا بچہ جنت کا سارا حسن اپنے ماتھے پہ سجا کر وہ عمر کو کہتا ہے کہ میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتر جا، میرے یہاں داد چونیوں اٹھنیوں کی نہیں بٹتی ہے، کسی جالینوس، کسی ارسطو، کسی مامون، کسی ہارون، کسی مفکر، کسی مدبر، کسی رائٹر، کسی ادیب، کسی عظیم صحافی، کسی نابغہ روزگار اور کسی عبقری میں جرت دیکھی ہے کہ جناب محمد عربی کی نسبت کو سلام کرے اور علی کے بیٹے کی آواز سن کے عمر ممبر سے نیچے اتر آئے اور نیچے اتر آ کے کہیں کہ صاحبزادے آپ نے سچ کہا، اگر تمہارا نانا نہ ہوتا تو عمر کسی جنگل میں اونٹ چرا رہا ہوتا، کسی جنگل میں اونٹ چرا رہا ہوتا۔ آپ نے ایک دفعہ حدیث سنائی اپنا عشق بنا کر کہ حدیث تو رسول کریم علیہ السلام کی ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ بھی اونٹوں کی قطار کی طرح ہیں کہ ان میں سے نسل سازی کرنے والے اونٹنی کوئی ایک ہی ہوتی ہے، باقی سارے لدو اونٹ ہوتے ہیں۔ انسانوں کے قافلوں کے اندر بھی
صلاحیت شناسی کرنا، مردم شناسی کرنا، حضرت عمر کی یہ قابلیت تھی کہ کس آدمی سے کس جگہ کیا کام لینا ہے اور اس کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ حضرت عمر کو جس وقت سمجھ آ جاتی کہ فلاں بندہ لائق ہے تو ہمارے حکمرانوں کی طرح پروٹوکول کا شکار نہ ہوتے، حضرت عمر خود آگے بڑھتے اور خود اس کو سینے سے لگاتے کہ آؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کریں، جو عامل منتخب کیے، جو گورنر لگائے اور جو فیصلے کیے، جو قضایہ کا فیض بانٹا، جو حسن انتظام انسانی قافلوں کو عطا کیا، وہ عمر ہی کا حصہ ہے۔ معاف کریے، ایک روحانی لطیفہ عرض کروں کہ حضرت عمر کی عادت تھی کہ جہاں جس طرف جاتے 3 آدمیوں کو لازمی ساتھ رکھتے، ایک علی، ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے کبھی ابو ذر ہو جاتے، کبھی عبداللہ ابن مسعود ہو جاتے، کبھی عبد الرحمن ابن عوف ہو جاتے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین، علی کو کبھی ہمارے پاس بھی رہنے دیا کریں۔ تو تاریخی جملہ سنے، امیر المومنین نے کہا کہ تمہاری نسبت علی عمر کی زیادہ ضرورت ہے، زیادہ ضرورت ہے۔ میرے دوستو، ایک انگریز مفکر حضرت عمر کا یہ قول نقل کر کے تڑپ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا دنیا میں تو اس زمین پر کوئی اور کافر نہ ہوتا، سارے مسلمان ہی ہوتے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ he who does not live in the way of his beliefs starts to believe in the way he lives۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے، یہ حضرت عمر کا قول نقل کیا ہے۔ اس نے قول نقل کرنے کے بعد کہا کہ وہ آدمی جو زندگی گزارنے کے اپنے عقیدے سے انصاف نہیں کر سکتا، اس کی حکمرانی کو اپنے جسم پر قبول نہیں کرتا، وہ اپنے عقائد کو فراموش کر دیتا ہے، تو اتنا پٹخ دیا جاتا ہے کہ پھر جس طرح کی وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہی اس کا عقیدہ بن جاتا ہے، پھر وہی اس کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ آج جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب، مانتے ہیں کہ حضور آقا و پیشوا، مانتے ہیں کہ اسلام ہمارا مذہب، لیکن ظرف کا ٹوٹنا دیکھیں کہ جب اتنا بڑا نظام چھوڑ کے ہم اپنے فیصلوں کے گرویدہ ہو کے جس وقت دنیا کو چلا رہے ہیں تو وہی ہمارا عقیدہ بن گیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عقیدے کے قائل نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ صرف ایک 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 کتاب ہے جو ہمارا دستور ہو سکتا ہے، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہمارے لیے کافی ہیں، اللہ کی کتاب قرآن ہمارے لیے کافی ہیں۔ یہ وہی بات تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عشق کے زمانے میں کوئی 500 روایات اکٹھی کی تھیں، لیکن جب خلیفہ بنے تو آپ نے کہا ان کو رہنے دینا، اب ان کو روایت نہ کرنا، اس لیے نہ روایت کرنا کہ 500 تو میری باتیں چلیں گی
500 لوگ خود گھڑ لیں گے اور بنا لیں گے. جس طرح خلافت راشدہ کے بعد عثمانیوں کی حکومت تک روایات جس طرح گڑی گئیں. یہ ایک دردناک کہانی ہے جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے نہیں لاتا. پھر آپ نے کہا ڈو ناٹ as those who curse Iblis in public and obey in private. وہ کہتا ہے کہ میں بڑا متاثر ہوں حضرت عمر سے. انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں، جب تم لوگوں کے سامنے آتے ہو تو شیطان پر لعنتیں کرتے ہو، اور جب خلوت میں جاتے ہو تو شیطان کے تابعدار ہو جاتے ہو. تم شیطانیاں کرنے لگ جاتے ہو، تم ابلیس کی غلامی کرنے لگ جاتے ہو. عالی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذہبی خدمات میں سے سب سے اعلیٰ چیز حضور کا عشق ہے اور قرآن حکیم کے ساتھ محبت ہے. فوجی چھاونیاں سب سے پہلے حضرت عمر نے قائم کی. اور میں ایک دلچسپ بات بتانے لگا ہوں. شاید بہت بڑی جلیل القدر کتابیں جو شاہکار رسالت کے نام سے لکھی گئیں، انہوں نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ جس وقت چھاونیاں بنائی گئیں تو جو کور کمانڈر ہوتا تھا، حضرت عمر نے کہا کہ اس کے گھر کے سامنے جو ہے وہ مکتب کی تعمیر کرو، اسکول بناؤ، مدرسہ بناؤ، اور اس مدرسے کے اندر کور کمانڈر جو ہے اس کی نگرانی میں مصطفیٰ کا قرآن پڑھایا جائے اور کتاب اللہ کی تعلیم دی جائے. اس زمانے میں کور کمانڈر نہیں کہتے تھے، گورنر کہتے تھے. تو جناب چھاونیوں کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کو لازم کیا اور پھر اصلاحات میں اعلان کیا کہ جس بستی میں قرآن مجید کے نسخوں کی ضرورت ہو تو وہ لوگ گھبرائیں نہ کہ ہمارے پاس کوئی نسخہ قرآن نہیں. دارالخلافہ سے اور امیر المومنین کے گھر سے اس کو قرآن مجید کے نسخے بھیجے جائیں گے. عالی وقار دوستو، ہاں کیا عجیب بات ہے. آج کون ہوگا اس قسم کا کہ آپ کی طبیعت مبارک میں آئی کہ میں مہر کی حد بندی کر دوں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کا مہر اس اماؤنٹ سے وہ زیادہ معین نہ کر سکے. تو ایک عورت نے اٹھ کر قرآن مجید کی آیت پڑھ دی کہ عورتوں کو ڈھیروں ڈھیر مال دو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نیچے اترے اور اس عورت کے روبرو کھڑے ہوئے اور کہا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس دور میں اس عورت کو بھی ایسا قرآن کا علم عطا کر دیا ہے کہ عمر اگر بھول جائے تو اس کو یاد کرانے والی ایک عورت موجود ہے. ناظرین، آپ نے مختلف راستے بنوائے، سڑکیں تعمیر کرائیں. بڑی سڑک 80 ہاتھ ہوتی، اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے، اور جو درمیانی ہوتی 40 ہاتھ ہوتی، اور جو چھوٹی ہوتی وہ 20 ہاتھ ہوتی. اور آپ نے آرڈر کر دیا کہ 7 ہاتھ سے کوئی گلی چھوٹی نہ بنائی جائے. کوفہ کی بستی آپ نے اپنی نگرانی میں تعمیر کرائی، اور سب سے پہلی جو مسجد تعمیر کرائی اس میں 40,000 آدمی نماز پڑھ سکتا تھا. 40,000 آدمی اس کے اندر نماز پڑھ سکتا تھا. معاف کریے، مصر، ایران، قادسیہ، مدائن، جلولہ، آذربائیجان، آواز، نیامن، اصفہان، حمص، خراسان، شام، مرج روم اور کیساریہ اور اجنادین اور بیت المقدس،
یہ وہ ٹیریٹریز ہیں جو دور فاروقی میں مفتوح ہوئیں، اور جو بستی مفتوح ہوتی اس کے اندر معلم مقرر کیے جاتے. اور دلچسپ بات، جس وقت میں یہ پڑھ رہا تھا احادیث کے اندر، تو میں کہہ رہا تھا کہ عمر میرے دور میں ہوتے تو میں ان کے قدم چوم لیتا. کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے ہر بٹالین کے ساتھ ایک ڈاکٹر رکھا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ آج کل آرمی کے بٹالین کے ساتھ نہیں، کئی بٹالینز کے درمیان ایک میڈیکل سینٹر قائم کیا جاتا ہے جہاں جا کر کے نوجوان علاج کراتے ہیں. لیکن حضرت عمر نے اعلان کیا کہ اتنی تعداد میں بٹالین جو بھی ہوگی اس کے ساتھ ایک طبیب ہوگا اور ایک ڈاکٹر ہوگا جو 3 کام کرے گا. ان کو چیک بھی کرے گا کہ وہ بیمار تو نہیں، بیمار ہو گئے تو وہ علاج بھی کرے گا، اور وہ ان کی غذا کا بھی خیال رکھے گا کہ کہیں گندی بندی غذا تو نہیں کھاتے، اور ان کو صاف ستھری غذا کیا کھلائی جاتی ہے یا نہیں کھلائی جاتی. علی وقار، آپ نے اپنے دور میں مسجد نبوی کی توسیع کرائی، آپ نے کعبہ شریف اور حرم شریف میں 3 تبدیلیاں کی پہلے کی نسبت. آپ سے پہلے مقام ابراہیم جو ہے وہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ملصق تھا، تو جتنے لوگ آتے تھے وہ ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے. تو آپ نے مقام ابراہیم کو، قدم ابراہیم علیہ السلام کو پیچھے کر کے نصب کیا جہاں آج نصب ہے، اور کانچ نما پتھر کا ایک چھوٹا سا مینار اس کے اوپر بنایا جو آج بھی حضرت عمر فاروق کی اصلاحات کی روشنی میں اسی جگہ ہے. حرم کے ارد گرد ایک دیوار بنائی، اور دیوار پر ہر 10 ہاتھ پر انہوں نے ایک شمع روشن کی اور ایک دیا روشن کیا. اور پھر میں عرض کروں کہ کعبہ کا غلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چمڑے کا بنا ہوتا تھا، اور وہ غلاف چڑھایا جاتا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یمانی کپڑے کا غلاف چڑھایا گیا. حضرت عمر آئے تو انہوں نے کہا کہ کیباتی کپڑے کا ہم غلاف اس پر چڑھائیں گے. یہ سفید رنگ کا خوبصورت کپڑا تھا جس کا غلاف بنایا گیا. جناب، فسطاط اور بصرہ کی آبادی کا نئے سرے سے جائزہ لیا. اماموں کو پابند کیا کہ سنت کے خلاف قرات نہ کریں، اور نمازوں کے اندر اتنا ہی قرآن حکیم پڑھیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تبلیغی خطوط لکھے، اور خطوط لکھ کے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اتنا بڑا شخص حضرت فرما رہے تھے کہ 22,51,000 اور 260 مربع میل کا رقبہ حضرت امیر المومنین کی ریاست میں تھا. اس بات کو لوگ کسی اور طرح بیان کرتے ہیں کہ نیل کے ساحل پر اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. میں اس کے انٹرپریٹیشن اور طرح کرتا ہوں کہ حاکم کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنی سلطنت کے ایک ایک چپا سے وہ آگاہ ہو. اور یہ عمر ہی کر سکتے ہیں کہ ممبر پر چڑھے ہوں اور فوجیں 4,000 میل دور لڑ رہی ہوں تو یہاں سے دیکھ کے کہیں کہ یا ساریہ الجبل، اے ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف ہو جا، ذرا پہاڑ کی طرف ہو جا. بصیرت، شہامت، شان و شوکت، فراست، قلبی نظر اسی آدمی کو عطیہ کیا جاتا ہے جس کے پاس عبادت کا وقت ہو. اگر اس کی پیشانی سجدوں سے قات میں پڑی ہو، اللہ اکبر جب قحط پڑا اس کو رمادہ کہتے ہیں،
ایک شخص نے ایک ہوٹل کے بارے میں کہا کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے اس کا عرض کیا کہ رمادہ کہتے ہیں قحط پڑنے کو. تو ایک عامر رمادہ حضرت عمر کے دور میں قحط پڑ گیا اور لوگ بھوکے ہو کر کے مدینہ کی طرف وہ دوڑنے لگ گئے. اور جس وقت وہ مدینہ کی طرف دوڑے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی، حضرت عثمان اور باقی سب ساتھیوں کو بلا کے کہا کہ سب کے کھانے کے لیے بندوبست کرو، اور اگر ہم نے آج یہاں کھانے کا لنگر نہ جاری کیا، گویا لنگر کھلانا. عرفان جمیل صاحب، میں آپ سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یہ بلے شاہی مذہب ہے. کٹ کھڑکے دکڑ بجے تتا ہوئے چلا، آمن فقیر کھا کھا جامن راضی ہوئے بلا، راضی ہوئے بلا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے دن 7,000 آدمیوں کو کھانا کھلایا. اور حضرت علی نے کہا کہ اب مسئلہ ادھر نہیں رہے گا، کئی ہزار اور آ جائیں گے. دوسرے دن 40,000 لوگوں نے کھانا کھایا، اور جب تیسرا دن آیا تو 60,000 لوگوں نے کھانا کھایا. مسجد نبوی میں آ کر کے حضرت عمر نے دعا کی. دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، جو اپنے نبی کے لحاف میں اثر ڈال کے ایک ایک پیالہ دودھ کا 70 صحابہ میں پورا کر دیتا تھا، اے اللہ قحط کو دور کر دے اور بھوک کو دور کر دے. جناب پھر بارش کی دعا کی. تو میں الفاظ آپ کے سامنے لاتا ہوں. ان یا ایھا الناس انی اخشى ان تكون سخطة عمتنا جميعا فاعتبوا ربكم وتوبوا الى ربكم. آپ نے کہا کہ لوگوں، یہ قحط گناہوں کی وجہ سے پڑتے ہیں. گناہ عام ہے، میں بھی اور تم بھی. جناب میں تو یہ اسی طرح کا جملہ ہے جیسے یونس علیہ السلام نے کہا تھا انی کنت من الظالمین. وہ کہہ سکتے ہیں لیکن کوئی اور نہیں کہہ سکتا. جناب خود اگر عاجزی سے کوئی کہے تو کوئی غلطی والا نہیں کہہ سکتا. جناب ہم یہاں کسی کو غلطی والا نہیں کہہ سکتے تو فاطمہ الزہرا کو کیسے غلطی والا کہا جا سکتا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. عالی جناب پھر ہم نے کہا توبہ کرو رب سے. تو جس وقت لوگ اکٹھے ہو گئے نا، تو آج خلاف قیاس آپ کے کندھے پر چادر لوگوں نے دیکھی تو خوشبو آئی اور کہا کہ اے عمر، تیرے وجود سے آج رسول کریم کی خوشبو آ رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ نبوت ختم ہے حضور پر، میں نے حضور کی چادر نشانی کے طور پر رکھی ہوئی تھی، وہ کندھے پہ رکھی ہے، تو آج چادر رحمت جو ہے مدینہ کی گلیوں میں خوشبو بانٹ رہی ہے. پھر آپ نے اس چادر کو دایاں بائیں طرف کر دی اور بائیں دائیں طرف کر دی. ہمارے اناف کہتے ہیں کہ ردا کا پلٹنا کچھ نہیں ہے. اس پر کبھی پھر بحث کروں گا. لیکن آپ نے چادر پڑھنے کے بعد یہ تاریخی الفاظ کہے کہ اللہم انا کننا نتوسل بنبینا فتسقینا. اے اللہ ہم جس وقت قحط کا شکار ہوتے تھے دور رسول میں تو ان کا واسطہ دے کے تجھ سے بارش مانگتے تھے، تو ہمیں پانی پلا دیتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلْ إِلَيْكَ اللہ بعم نبینا. اے اللہ آج کے دن ہم تیرے چچا ہمارے درمیان ہیں، ان کا واسطہ دے کے کہتے ہیں. گویا چچوں کا مقام سب کے نزدیک چھوٹا نہیں ہوتا. چچا کی اہمیت کو عمر جانتے ہیں، چچا کی اہمیت کو عمر جانتے ہیں. آپ نے کہا ان کے چچا کی وجہ سے کہتے ہیں جل تھل ہو گیا. عالی وقار دوستو، اللہ اکبر. نقل و عمل کی وہ سہولتیں جو آج بھی ہماری گورنمنٹیں نہیں دے سکیں. لمبے سفروں کے درمیان یمن سے سڑک چلتی اور بصرہ اور کوفہ تک پہنچتی. تو حضرت عمر فاروق نے راستے میں آپ نے مختلف رسالے قائم کیے اونٹوں کے، اور کرنے کے بعد کہا کہ تم پھرتے رہو، جس جگہ دیکھو کوئی پاپ پیادہ تھک گیا ہے تو تم اپنے اونٹ پر بٹھا کر کے اس کو منزل تک پہنچا دو. عالی جناب یہ سہولتیں آج کے دور میں بھی نہیں دیکھی جا سکتی. اگر میں کہہ دوں کہ آج جو موٹر وے کا تصور ہے
اصل میں موٹر وے کا تصور بھی عمر ہی نے دیا تھا اور باقاعدہ بندوبست حضرت امیر المومنین نے کیے تھے. عالی وقار دوستو، پھر خانہ بدوشوں نے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا کہ یا امیر المومنین ہم آپ کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا خوشی سے آؤ اور تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ جو قافلہ مکہ میں جا رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے. تو راستے میں ایک جگہ ایک پہاڑ نے سورج کو جس وقت پسے اوٹ دھکیلا تو جناب سایہ بنا ٹیلوں کا. تو جس وقت ٹیلا بنا تو خانہ بدوش امیر المومنین کے پاس آ کر کے بیٹھے. تو ایک شخص آیا، آنے کے بعد وہ دولت مند تھا. اس نے ایک بدو خانہ بدوش کو اٹھا کر کے کہا کہ مجھے بیٹھنے دے. امیر المومنین نے تازیانہ ہلایا اور کہا کہ اگر میں حج کے سفر میں نہ ہوتا تو میں اس کا معنی تمہیں بتاتا کہ جو پہلے آئے امیر المومنین کے پاس بیٹھنے کا حق اسی کو ہے. پھر آپ نے اپنے پاس بٹھایا. بٹھانے کے بعد خانہ بدوش کہنے لگے کہ آپ نے موٹر ویز بنائی ہیں، لمبی اور طویل سڑکیں آپ نے بنائی ہیں، تو اگر اجازت دے دیں تو ہم عمارتیں بنائیں روڈ کے کنارے تاکہ آنے جانے والوں کو وہاں ریسٹ کرنے کا بھی موقع ملے. تو آپ نے کہا کہ اچھا میں اس پر سوچتا ہوں. پھر کھڑے ہو کر پھر بیٹھے. بیٹھنے کے بعد پھر متوجہ ہوئے لوگوں کی طرف. نے کہا پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں عمرہ کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کروں گا، لیکن اب مجھے کیا پتا کہ زندگی ساتھ نہ دے. میرے دوستوں میں تمہیں کہتا ہوں کہ عمارتیں بنانے کی اجازت ہے رفع کے لیے. آخری الفاظ جب وصال ہو گیا تو ابن عمر نے ان کا سر اپنی گودی میں رکھا. گودی میں رکھ کے کہا، حضرت عمر نے کہا کہ گودی سے اتار مجھے، زمین پر مجھے لٹا دے، زمین پر مجھے لٹا دے. ابن عمر نے کہا کہ میری گود کیا زمین سے اچھی نہیں ہے؟ تو حضرت امیر المومنین نے کہا کہ چھوڑ گود اچھی ہے یا نہیں، میں نے اس سے بڑے لوگ دیکھے ہیں کہ اس زمین پر رات کو سوتے تھے. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جانے کائنات پیمند لگا لیتے تھے، وہ زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، مجھے اس طرح لٹا کہ میرے رخسار زمین پر لگ جائیں. جس وقت لٹایا گیا تو آپ نے اپنے پاؤں خود جوڑے اور جوڑ کر کے آپ لیٹے. میرے دوستو اور جان آفریں کے سپرد کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عمر نے مقاصد نبوت کی حفاظت کی، تعلیم قرآن عام کی، تعلیم حکمت عام کی، انسانیت کی خدمت کی، لوگوں کے دکھ دور کیے، لوگوں کو سکھ پہنچائے، عمارتیں قائم کی، شہر آباد کیے، نہریں کھدوائیں. میرے خیال میں اگر عمر فاروق کو ہمارے حکمران اور ہماری عوام ایک بار پھر خلوص سے دیکھنے لگ جائے تو ہم مدینہ کی تصویر مصر بمصر